اگر ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہمارا جسم یہ نہیں کہتا کہ بھائی مجھے جو ہے حلال دو یا حرام، وہ اس میں تمیز نہیں کرتا۔ تصویر کے ذریعے سے ایک فرشتہ پیدا کرے۔ کریم فرماتے ہیں جنوں اور انسانوں کا مقصد میری بندگی ہے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں مسجد محمد بن عبداللہ میں تعاون کرنے کی صورت میں ایک اہم کردار ادا کرنے کی توفیق بخشی۔ اللہ کا بے حد شکر ہے، اور اللہ کا یہ بھی شکر ہے کہ اس خطے یا اس علاقے میں اللہ نے ہمیں ایک خوبصورت مسجد دی، اور جس میں اللہ کی توفیق سے ہم نماز کی ادائیگی باقاعدہ سے کر رہے ہیں، اور ہماری ٹیم بھی ایسی ہے جو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے رضا الہی کے لیے لگی ہوئی ہے، اور ماشاءاللہ پچھلے 2018 سے آج 2022 ہے، ان سالوں میں ماشاءاللہ ہم نے جو ہماری محنت تھی اس کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے۔ اللہ نے ایک خوبصورت مسجد بھی دی اور خوبصورت ٹیم بھی دے دی، یہ اللہ کا بہت شکر ادا ہے۔ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو اگر تذکرہ کیا جائے تو میرے خیال میں بہت کم ہمارے پاس الفاظ ہے جو بیان نہ کر سکیں۔ البتہ یہ ہے کہ ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کی ہم پر نعمتوں کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر ہم اپنا مقصد کو بتا دیں تو وہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ میرا اور آپ کا مقصد کیا ہے؟ صرف مسجدیں بنانا نہیں ہے، بلکہ مسجدوں کو آباد بھی کرنا ہے اور اپنے مقصد پر بھی نظر رکھنی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ بندگی صرف ہم نماز کو نہیں کہہ سکتے، بلکہ نماز کے ساتھ ساتھ دیگر چیزیں بھی ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جنوں اور انسانوں کا مقصد میری بندگی ہے۔ بندگی میں نماز کے ساتھ ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ، حج کے ساتھ ساتھ، اور اسی طریقے سے دیگر جو کہ کلمہ شہادت کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات بھی ہیں، گھریلو معاملات ہیں، اخلاق ہے، گفتگو ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنا ہے، محبت کا پہلو ہے، اسی طریقے سے گھر میں آپ کا جو اخلاق کا آپ کا جو رویہ ہے، یہ وہ ساری چیزیں جس کا نام ایک لفظ میں اگر کہا جائے یہ بندگی ہے۔ بندگی صرف ہم نماز کو نہیں کہہ سکتے، بلکہ نماز کے ساتھ ساتھ دیگر چیزیں بھی ہیں جو ہم اپنی زندگی میں لائیں تو ایک نکھری ہوئی شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو اسلام ہمارا جو ہے تجارت پر بھی کام کرتا ہے، معیشت پر بھی بات کرتا ہے، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جنہیں ملا کر ہم اسلام کہہ سکتے ہیں۔ اسلام اگر ہم اس کو صرف مخصوص کر لیں مسجد میں تو یہ اسلام نہیں ہے، یہ بس بندگی ہے، اللہ کی عبادت اور اللہ کی یاد دہانی ہے، اور اس کو اگر ہم کرتے رہیں تو آہستہ آہستہ اس کی برکت سے دیگر جو ہمارے معاملات ہیں وہ بھی آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ پھر ایک وہ معاملہ ہے جس سے ہماری بے چینی بھی ہوتی ہے، اگر نماز نہیں پڑھتے تو ایک بے چینی بھی ہے جو روح میں اللہ نے رکھی ہے، اس کا بھی اللہ نے جو ہے ذکر اذکار کی صورت میں یا اپنے مقصد کو آگے جو ہے حاصل کرنے میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ایک ایک اطمینان والی کیفیت ہے وہ بھی دے دیتے ہیں۔ چونکہ ہمارا جو مجموعہ ہے جسم کا، یا جسم پلس روح ہے، روح کا تعلق ذکر الہی سے ہے۔ اگر ہم جتنا ذکر کریں گے اتنا ہی ہماری روح کو تسکین ملے گی، اور اگر ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہمارا جسم یہ نہیں کہتا کہ بھائی مجھے جو ہے حلال دو یا حرام، وہ اس میں تمیز نہیں کرتا۔ آپ چاہے حرام دو، وہ اس کی تسکین ختم ہو جاتی ہے، یعنی جو بھوک لگی ہے وہ اس بھوک کو ختم کر دیتی ہے کھانے کی غذا، تو وہ ہمارا جسم جو ہے وہ حرام اور حلال میں تمیز نہیں کرتا۔ تو لہٰذا ہمارے اندر ایک فطرت رکھی ہے جسے فطرت صحیحہ کہہ رہے ہیں، یا جسے ہم روح کہہ لیں، اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ سے ہے۔ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو اس سے یہ کہ ہماری جو روح ہے، ہمارا دل ہے، اس کو اطمینان اور تسلی ہوگی۔ تو یہ وہ صرف ذکر کے ساتھ ساتھ ہم دیگر معاملات کو بھی اپنے ساتھ رکھیں، وہ ہمارے وعدے کی پاسداری بھی ہے، وہ ہماری گفتگو کا انداز بھی ہے، وہ بڑوں کا احترام بھی ہے، وہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت بھی ہے، وہ بچوں کی تعلیمات بھی ہے، وہ والدین کی خدمت بھی ہے، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا طرز عمل یا طرز فکر بھی ہے، اپنی ذمہ داریوں کو اچھے انداز میں پورا کرنا بھی ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں اگر میں آپ کو گنوانا چاہوں ایک ایک کر کے تو بہت وقت لگ جائے گا، لیکن ان ساری چیزوں کو ہم نے جمع کر کے اگر ہم صحیح طریقے سے اسلام سے کوشش کر رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں، تو پھر یہ کہ ہمارے دل کو اطمینان حاصل ہوگا۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ذکر اللہ۔ ایک تو وہ ہے جو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ آج میں نے ایک موطا امام مالک میں حدیث پڑھی جس میں اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے رزق کی کمی یعنی رزق کے حوالے سے آپ سے شکایت کرتا ہوں، میرے پاس رزق کی بڑی کمی ہے۔
تو اللہ کے رسول یہ فرما سکتے تھے کہ بھائی تم مسلمان ہوئے تو تمہارے اوپر آزمائشیں آئیں گی، نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا تم مخلوق اور فرشتوں کے وہ ذکر کو بھول گئے ہو۔ کیا فرشتے اور مخلوق کا ذکر ہے؟ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ فرمایا صبح صادق سے لے کر نماز فجر تک اگر یہ 100 مرتبہ پڑھ لیں تو دنیا کا رزق تمہارے پاس ذلیل ہو کے آئے گا۔ سبحان اللہ، دیکھیں نا، ذرا ہم اندازہ لگائیں، ہمارا یہ اسلام ہے۔ اگر اللہ کے رسول نے یہ کہا ہوگا بھائی تم دنیا میں آئے ہو تو آزمائش نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، صبح صادق سے لے کر نماز فجر تک اگر 100 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو یہ رزق یا مخلوق تمہارے پاس ذلیل ہو کے آئے گی۔ معافی چاہتا ہوں، پلیز یہ ہدیہ لے لو۔ آپ کہیں گے نہیں لوں گا، لے لو، معافی بھی مانگے گی، ہدیہ بھی آپ کو دیں گے۔ تو یہ ہے مخلوق۔ پھر یہاں تک آپ نے بس نہیں فرمایا، مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ایک تسبیح کے ذریعے سے ایک فرشتہ پیدا کرے گا۔ 100 مرتبہ تسبیح کر لی، اب ایک تسبیح کے ذریعے سے فرشتہ پیدا کرے گا اور وہ فرشتہ قیامت تک اللہ کی تسبیح کرتا رہے گا۔ تو کتنا آسان ہے اسلام بہت آسان ہے۔ اور یہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں جو شریعت دی ہے، یہ صرف ایک باؤنڈری ہے، اس باؤنڈری کے اندر رہ کر ہم نے کام کرنا ہے۔ اور یہ حدود اس لیے لگائے تاکہ ہمیں جو ہے اخلاق سکھایا جائے۔ ٹیچر اپنے بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو سمجھاتے ہیں نا، بیٹا آپ کا 45 منٹس کا پیریڈ ہے، اس سے آگے نہیں جانا آپ نے، اس کے بعد جو ہے آپ نے جانا ہے، 20 منٹ کی بریک ہے، اس میں آپ کو اجازت ہوگی، 1:45 پہ آپ کا چھٹی کا ٹائم ہے، اس ٹائم آپ جا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ جانا چاہ رہے ہیں واش روم میں یا پانی پینے کے لیے تو یہ کارڈ آپ کو لے کے جانا پڑے گا، جو کہ ایک کوآرڈینیٹر کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک ڈسپلن ہے۔ تو ہمیں اسلام بھی ڈسپلن سکھاتا ہے، اسلام بھی ہمیں طریقہ ترتیب سکھاتا ہے۔ تو اس پر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے اس پر کوشش کرتے رہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، میرا اور آپ کا کام ہے کوشش کرنا، سبلنا، اللہ تعالی ہمارے لیے راستے کھول دے گا انشاءاللہ۔ میں اپنی بات کو یہیں پہ سمیٹ